السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجہ والطبرانی۔ عالی وقار صدر اجلاس، معزز سامعین و سامعات، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت۔ شاعر کہتا ہے: علم ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم حضرات، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ تعلیم و تعلم پر مشتمل تھی، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے انسان اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صحیح عمل کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، اسلام نے حصول علم کے معاملے میں عورت کو مرد کے مساوی درجہ دیا ہے۔ اس معاملہ میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور امتیاز نہیں ہے، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جس کے وجود میں آتے ہی جہالت اور ضلالت کی تاریکی چھٹنا شروع ہوتی ہے، اور جائز و ناجائز، حق و باطل، سنت و بدعت کے مابین تفریق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ایک متعین حقیقت ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت میں عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اسی لیے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کا درجہ حاصل ہے۔ اسی درسگاہ میں انسان کی تعلیم و تربیت کی اصل بنیاد ڈالی جاتی ہے جن پر مستقبل کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی اس قدر عمارت بھی مضبوط ہوگی، یعنی اگر ماں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے ہوئی ہوگی تو اس کے گود میں پرورش پانے والی اولاد بھی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ماں کی تعلیم ناقص ہو یا وہ غیر تعلیم یافتہ اور جاہل ہو تو اس کے بچے کیسے ہوں گے؟ یہ بات ہر شخص کے تجربے اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ جیسی زمین ہوتی ہے ویسے ہی پیداوار ہوتی ہے۔ بنجر زمین سے خس و خاشاک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جبکہ زرخیز زمین ہمیں غلہ اور اناج دیتی ہے۔ اسی طرح تعلیم یافتہ عورت اپنی اولاد کو صرف تعلیم و تربیت کے زیور سے ہی آراستہ نہیں کرتی بلکہ اپنے خاندان کو عزت بخشتی ہے اور اپنے شوہر کی بہترین رفیق حیات اور مشیر ثابت ہوتی ہے۔ مصائب و آلات کے وقت انہیں صبر کی تلقین اور ان کے حقوق کی کم حق ادائیگی کرتی ہے، کیونکہ وہ صحابیات کے سیرت سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے۔ لیکن جاہل عورت نہ اپنے فرائض سے واقف ہوتی ہے اور نہ خاندان کی تعظیم کا اصول جانتی ہے، نہ اس کے اخلاق کا معیار ہی بلند ہوتا ہے بلکہ وہ شوہر کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ہر قدم پر جھگڑا، ہر بات پر بحث و تکرار، ہر نیک خواہش کی تکمیل سے انکار، جاہل اور جھٹ عورت کا خاصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کے لیے فضفر بذات الدین کہہ کر نیک عورت کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا اور بہتر بنا رہے۔ محترم حضرات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
محترم سامعین و سامعات، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم جیسی اہم نعمتوں سے عورتوں کو دور رکھنا نہ صرف انصاف کا خون کرنا ہے بلکہ شرع کے خلاف قدم اٹھانا ہے اور اپنے معاشرے کو برباد کرنا ہے۔ اسی لیے تعلیم نسواں بھی دور حاضر کی اہم ضرورت ہے، لہذا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، جو حصول معاش کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ہو، جس میں نسوانیت باقی رہے، عزت و عصمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور مخلوط تعلیم سے کچھ دور ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو تعلیم جیسی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ سعادت سیاست عبادت ہے علم، سعادت سیاست عبادت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔